السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے جازم حتیم کا ناول آدم اور ابلیس، ایپیسوڈ 10. دھول کے اندر سے ایک اور وجود نکل کر واضح ہونا شروع ہوا. لاٹھی کے سہارے سے چلنے والا شخص پر وقار چال چلتا ان تک آیا. روحان نے دائم کو گلے سے الگ کیا اور دونوں ہاتھ جیب میں ڈال لیے. لیسٹر لوینزا 10 قدم ان سے دور رکے اور پھر ایک دائرانہ نگاہ خاک ہوئے لوینزا ٹاور پر ڈالی اور پھر چوکڑی مار کر دھول کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. لوینزا ٹاور کی خاک کو ہاتھ سے اٹھاتے ریت کے ذرے انگلیوں سے کھسک کر واپس زمین پر گر جاتے. خاک کا ہر ذرہ ایک دور کے ختم ہونے کی نشاندہی کرتا تھا. لڑکے، انہوں نے اپنی آنکھیں روحان کی آنکھوں میں ڈالیں مگر روحان چپ رہا. بعض جگہ خاموشی بھی چلاتی ہے اور اب بھی جواب خاموش رہنا ہی تھا. مجھے مالی نقصان کا دکھ نہیں ہے. میں اس طرح کے 1000 ٹاور کھڑے کر سکتا ہوں. مبالغے سے کام لیا گیا. مگر جو چیز دل دکھاتی ہے وہ یادیں ہوتی ہیں. عجیب بات ہے نا کہ یادیں مرہم بھی ہوتی ہیں اور زہر بھی، جو کبھی روح کو چھنی کر دیتی ہیں تو کبھی اسے نور سے بھر دیتی ہیں. وہ ایک پل کو ساکت ہوئے، سانس لی اور پھر بات جاری رکھی. تمہیں پتہ ہے، جب میں لیونزا ٹاور کے کوریڈور سے گزرتا تھا تو مجھے 4 سالہ نک ہاتھ میں فٹ بال پکڑے بھاگتا نظر آتا تھا. تو کبھی اسی کوریڈور میں اپنے خاندان کی خون سے لت پت لاشیں بدلے کی بھیک مانگتی نظر آتی تھیں. میرا بادشاہ کے تخت سے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے. آج میں شفا کی شیشی بھی توڑتا ہوں اور زہر کی بھی. اب 8ویں پیڑھی کی باری ہے. آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی. نک، آج سے تم لیونزا کے سربراہ ہو اور مجھے خوشی ہے کہ تمہیں ان جیسے دوست ملے ہیں. تخت مبارک ہو. انہوں نے اٹھ کر نک کا کندھا تھپکا اور اسی شان سے باہر نکل گئے جس شان سے اندر آئے تھے. اب کیا کرنا ہے؟ لیونزا ٹاور پھر سے بنانا ہے. کیا کرو گے پھر سے اسے بنا کر؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. روحان، ایک بات تو بتا، یہ تو بدلتے موسموں کی طرح اپنی میچورٹی کو کم زیادہ کیوں کرتا ہے؟ میری بات کا جواب دو. سلطنت کے بغیر بادشاہ بننے کا کیا فائدہ؟ نک، ہاں، مجھے گود لے لے. اس نے حیرت سے روحان کو دیکھا کیونکہ یہ سوال بھی آؤٹ آف سلیبس تھا. کیوں؟ پھر 9ویں پیڑھی کے طور پر لیونزا کا سب کچھ میرا ہوگا اور جو میرے اپنے بچے ہوں گے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ ظاہر ہے جب میں کاغذوں میں لیونزا بن جاؤں گا تو تمہیں قتل کروا دوں گا اور پھر آٹومیٹکلی سب کچھ میرا ہو جائے گا. لعنت، بے شمار لعنت لگاتار. اس نے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں اس کے منہ کے آگے کی. منظر بدل چکا تھا. نک نے اپنا آپ کھول کھال کر ان کے سامنے رکھ دیا. سوال جواب کا وقت پورا ہو گیا تھا مگر روحان نے اپنی کتاب کا ایک لفظ بھی پڑھ کر نہیں سنایا تھا. شاید اسے سوال اپنے دھندلے ماضی کی طرف لے جاتے تھے. بتاؤ نا روحان، جو تمہارے دوست نے تم سے پوچھا ہے، بتاؤ نا اپنی حسرت کے بارے میں. وہ ہیولا واپس آ چکا تھا. روحان ضبط کر رہا تھا. اس کے حواس جواب دے رہے تھے. وہ گھر جانا چاہتا تھا. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. اس میں سب کچھ موجود تھا سوائے اس کی دوائی کے. میں اتنا بڑا گدھا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے سامنے کچھ گھنٹوں پہلے کی ایک جھلک آئی جب وہ نہانے گیا تھا. تب اس نے دوا کی ڈبی نکال کر سنک پر رکھی تھی. روحان، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ روحان نے ایک سر نگاہ اس چھلاوے پر ڈالی اور پھر ہلکا سا مسکرایا. میری میڈیسن گھر پر ہے اور اب میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، تو گھر چلیں؟ نک نے نظریں روحان کے وجود پر جما لیں. برداشت کرو روحان، صرف 10 منٹ میں تم گھر ہوگے. وہ خود سے باتیں کر رہا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی یہ حالت دیکھے یا پھر شاید وہ ہمدردی سمیٹنے کا عادی نہیں تھا. خون، خون، خون. اس کا لاشعور حاوی پڑنے لگا.
निक गाड़ी तेज चलाओ, वो पूरी शिद्दत से चिल्लाया था। लोवेंजा पैलेस में आज की रात को कोई भी नहीं सो सका था। कुछ उदास थे तो कुछ खुश, मगर सिर्फ रोहान ही था जो इज़्तिराब से बिखरी रूह और जिस्म का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी सबसे बड़ी हसरत क्या है? निक का ये सवाल रोहान को अंदर तक जख्मी कर चुका था। शायद अभी दुरुस्त वक्त नहीं आया था कि हकीकत से पूरी तरह पर्दा उठाया जाता। ठक ठक ठक, रोहान दरवाज़ा बजने की वजह से ख्यालों के भंवर से बाहर निकला था। दरवाजे पे निक का बटलर खड़ा हुआ था जो शायद अभी ही यहाँ आया था। रोहान सर, आपको नींद तो ठीक से आई ना? उसने जवाब में हल्का सा मुस्कुराकर सर अज़बात में हिलाया। निक किधर है? उसने एल्बम वापस रखकर लॉकर बंद कर दिया। वो ऑफिस में हैं और आपको याद कर रहे हैं। ऑफिस मतलब लेवेंजा टावर ना? जी। चलो फिर सीधा उधर ही चलते हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर, नाश्ता? लेवेंजा टावर जाकर ही करूँगा, ये हुक्म था। मेज से गाड़ी की चाबी उठाकर वो सीधा पार्किंग में पहुंचा जहां सफ़ेद रंग की जी वैगन पार्क थी। रोहान की बाछें बेख्तियार खिलीं क्योंकि सामने खड़ी गाड़ी उसकी पसंदीदा गाड़ी थी। हेलो, कॉल निक की थी। हाँ, रोहान निकला कि नहीं? निकल गया। जल्दी आओ। तुम्हें याद था? क्या? गाड़ी का। कौन सी गाड़ी खड़ी थी? सफ़ेद जी वैगन। अपने ऑफिस में कुर्सी पर झूलता निक बेख्तियार अपनी जगह से उठा। रोहान देख, उसे जहाज ना बनाई, नहीं तो कल सुबह तक इंस्टाग्राम पर मैं ट्रेंड कर रहा हूँगा। तुम्हें स्कैंडल से डरने की क्या जरूरत? आधे स्पेन के प्यो तुम बने हुए हो। इतना पैसा है तुम्हारे पास, 4-5 न्यूज़ चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अच्छा बस, अगर आराम से चला लोगे तो मर जाओगे क्या? हाँ, मैं भूल क्यों जाता हूँ कि तू सर्टिफाइड बेगैरत है। बादाम खाया करें सरकार, नहीं भूलेगा फिर। खोते का बच्चा। दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था। मुर्सिश, इस्लामाबाद। मोमिन मुर्सिश के तवील राहदारियों से गुजरकर मीटिंग रूम में दाखिल हुआ और सदर कुर्सी खींचते हुए उस पर बैठ गया। आज गार्डन ऑफ ईडन के डिज़ाइंस मीटिंग में पेश किए जाने थे। कमरे में मौजूद 11 डिज़ाइनर्स मुर्सिश में काम करने वाले सबसे काबिल और तजुर्बेकार लोग थे जिन्होंने मिलकर ये 7 डिज़ाइन बनाए थे। गार्डन ऑफ ईडन की इंस्पिरेशन इब्लीस के शर और आदम के जन्नत से निकाले जाने से ली गई थी और ये आइडिया रोहान का था, मगर इसको मुकम्मल और हतमी शक्ल मोमिन ने दी थी। 7 डिज़ाइंस, 7 मराहिल। खूबसूरती, ख्वाहिश, भरम, गलती, सज़ा, माफ़ी और रहमत। ये थे गार्डन ऑफ ईडन के 7 डिज़ाइंस, जिनकी नुमाइश आज कुछ महीनों बाद यानी 1 जनवरी को यूएई में होनी थी। हल्की नम पीली रोशनी में मौजूद सब लोग बगौर मोमिन को बात करता सुन रहे थे। कोई ना कोई कुछ वक्फे बाद कुछ नोट कर रहा था। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखों में सताइश थी, चमक थी, मगर महीनों की थकावट का अक्स भी कहीं ना कहीं मौजूद था। मीटिंग 2 से ज़ायद घंटों तक चलती रही। जब सवालों का सिलसिला ख़त्म हुआ, जहन मुतमईन हुए तो मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। सब लोग अपना अपना सामान समेटते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। कमरे में अब सिर्फ मोमिन था जो कुर्सी पर झूल रहा था, नज़र हनूज बाम पर जमाए, बाएं हाथ में पकड़े स्पिनर को दाएं हाथ की उंगलियों से घुमाता और फिर उसे बैलेंस करता। जब वो रुक जाता तो वो फिर से ये सब कुछ दोहराता। न जाने वो कितनी देर तक ये करता रहा। अचानक फ़ोन की घंटी बजने से उसकी उंगलियां रुकीं। स्पिनर ज़मीन पर गिरा। पैंट की जेब से फ़ोन निकालकर देखा तो अंग्रेज़ ख़त में लिखा नाम अंकल चमक रहा था। फ़ोन अटेंड करके कान के साथ लगाया और सलाम किया। सलाम बच्चे। अच्छा, मैं और तुम्हारी आंटी कुछ हफ्तों के लिए काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहे हैं और रोहान का तो तुम्हें पता ही है कि स्पेन गया हुआ है और वो भी कुछ हफ्तों बाद ही आएगा। जी बच्चे, हमने अनाया को बहुत कहा कि हमारे साथ चले, मगर तुम्हें तो पता ही है ना कि बहन तो वो रोहान की ही है। ऐसा ही है। वो हल्का सा मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट तकल्लुफाना थी। बच्चे, पीछे से अनाया का ख्याल रखना जब तक रोहान ना आ जाए।
اب روحان نہیں تو بھائیوں والے سارے کام تم نے ہی کرنے ہیں۔ جی؟ وہ شوق سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر وہ موبائل کی اسکرین پر نام کو حیرت، غصے اور غم سے گھورنے لگا۔ جی ٹھیک ہے انکل۔ اس نے اپنا فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا۔ بہن ہوگی وہ صرف روحان کی، میں تو آپ توصیف شاہد کو سسر اور اس روحان کو سالہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس آپ یا آپ کا وہ بیٹا کوئی مسئلہ نہ کریں۔ جیب میں پڑا فون ایک بار پھر بجا۔ فون کی اسکرین کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا۔ بڑے شیطان کا فون بند ہوا کہ چھوٹے شیطان کا فون آ گیا۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ خبیث انسان، اب تو تیری کلیکشن لانچ ہو گئی ہوگی نا؟ کول بڈی، اسی پہ کام کر رہا ہوں۔ تم سناؤ کہ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تیرے پہ غصہ ہے، اکیلا بور ہو رہا ہوں۔ گھٹیا ہسپانوی کدھر ہے؟ پیسے چھاپ رہا ہے۔ اور تو کدھر ہے؟ اسی کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ میرا حصہ بھی رکھنا۔ دوسری جانب سے 2-4 گالیاں سنا کر فون بند کر دیا گیا۔ سارے خاندان کا ہی دماغ خراب ہے، اب بس وہ ان جیسی نہ ہو۔ فون پہ کسی کو میسج کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسلام آباد، 12:08 رات۔ فون بج رہا تھا۔ پہلی گھنٹی بج کر بند ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی گھنٹی بج رہی تھی جب مومن شور سے بیدار ہوا اور کئی پل وہ سقف کو گھورتا گیا۔ جب اپنے حواس میں واپس آیا تو فون کی چوتھی گھنٹی بھی دم توڑ چکی تھی۔ فون پر لکھے نام کو دیکھ کر وہ ایک دم اپنے بیڈ سے اٹھا۔ سفید قمیض جسے وہ پہن کر سویا تھا وہ شکن زدہ ہو چکی تھی۔ سامنے صوفے سے اپنی شال اٹھا کر اوڑھی، سامنے پڑی کھیڑی پہنتے مسلسل عنایا کا نمبر ملاتا رہا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک گیا۔ گیٹ کھولو، وہ چلایا تھا۔ عنایا کال اٹھا لو۔ وہ مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر دوسری جانب سے نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی توصیف شاہد کے گھر کی طرف ڈالی۔ فون اٹھاؤ عنایا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا۔ مزید 2 منٹ بعد گاڑی توصیف شاہد کے گھر کے باہر رکی۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے گھر کے اندر گیا۔ عنایا، وہ اب اسے آواز لگا رہا تھا۔ عنایا کدھر ہو؟ جواب دو۔ کام والے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ صاحب وہ گھر میں نہیں ہے۔ گھر میں نہیں ہے؟ کیا مطلب گھر میں نہیں ہے؟ وہ چلایا۔ صاحب وہ فارم ہاؤس گئی ہیں۔ کون سے والے؟ روات والے۔ کب؟ 1 گھنٹہ پہلے۔ مجھے کیوں بتایا نہیں؟ اس کی گردن کی رگیں واضح ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ غصہ ضبط کے مراحل سے بالا تر ہو چکا تھا۔ تو کیا میں بکواس کر کے گیا تھا؟ سناٹا، ہر سو خاموشی تھی۔ جواب دو مجھے، سب کی زبانیں کدھر گئیں اب؟ معاف کر دیں صاحب جی، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھیں۔ تبھی ان کام والوں کی فوج سے ایک ڈری ہوئی آواز آئی۔ صاحب، بی بی جی نے منع کیا تھا۔ مومن نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس پوری قوت سے زمین پر دے مارا، جو ربطے زمین کے ساتھ ہی چور چور ہو گیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا میں کتا ہوں جو صرف بھونکنا ہے؟ بتاؤ مجھے سب۔ نہ اس کا باپ ادھر ہے نہ بھائی، اسے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آج سب نے پہلی بار مومن کا یہ روپ دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی غصہ نہیں کرتا تھا، اور آج جب وہ غصہ کر رہا تھا تو کسی کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے سامنے بول سکے۔ بول بھی پڑو، یہ جو تم سب گونگے بہرے بن کر کھڑے ہو، خدا کی قسم کسی کے منہ سے جواب نہ نکلا تو سب کے سب کو آج یہاں گاڑ کے جاؤں گا۔ لہجہ مزید سخت ہو چکا تھا۔ بول پڑو، کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ہوں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اگر میں ذمہ دار ہوں گا تو کسی نے کیوں مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ معاف کر دیں صاحب۔ گارڈ کو بلاؤ ادھر۔ ملازمہ فوراً گارڈ کو بلا کر لائی۔ تمہیں پتا تھا عنایا کا؟ جی۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میڈم نے منع کیا تھا، اور میں ان کا نمک کھاتا ہوں، اس لیے میری وفاداری بھی ان کے ساتھ ہے نہ کہ آپ کے ساتھ۔ تمہاری میڈم بیوی ہے میری۔ اس نے جیب سے 5000 کے 5-10 نوٹ نکال کر اس کے منہ پر مارے۔
کل سے مجھے تمہاری شکل یہاں نظر نہ آئے۔ ایک بار پھر پورے کمرے میں سکتہ چھا گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک سرد نگاہ سب پر ڈالتے ہوئے بولا، آج کے دن کی کوئی بھی بات اس گھر کے مالکان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ سب یوں سمجھو کہ آج کا دن تم سب کی زندگیوں میں آیا ہی نہیں، اور اگر کسی کو نمک حرامی کا کیڑا کاٹ رہا ہے تو مجھے ابھی بتا دے، کیونکہ اگر میرے جانے کے بعد یہ بات گھر میں کسی کو بھی پتا چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ یا خدایا، میری نوکری چلی گئی، اب میں اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں گا؟ کس نے کہا تھا صاحب کے سامنے شوخے ہو؟ یہ طنز تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ مومن صاحب عنایا بی بی کے شوہر نکلیں گے؟ یہ بات سن کر تو مجھے بھی شوق ہی لگا۔ مجھے تو پہلے سے ہی ان دونوں پر شک تھا۔ ویسے ہی تو مومن صاحب اتنا پریشان نہیں ہو رہے تھے۔ اب سمجھ لگی کہ یہ وجہ تھی۔ مومن کی گاڑی اسلام آباد سے باہر نکلی تھی جب ایک بار پھر اس کا فون بجا۔ انگریزی خط میں عنایا جگمگایا، بغیر کسی دیر کے فون کان کے ساتھ لگایا۔ مومن مجھے بچا لیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ سسکیوں کے بھور میں آواز ٹوٹ ٹوٹ کر اس تک پہنچی تھی۔ عنایا، کدھر ہو؟ روات فارم ہاؤس۔ پیچھے سے کچھ لڑکوں کے ہنسنے کی آواز آئی اور فون کٹ گیا۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ فون میں ایس پی اکبر کا نمبر نکال کر دبایا اور پورا پاؤں ایکسیلیٹر پر رکھا۔ اکبر، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ روحان کے روات والے فارم ہاؤس پر پولیس بھجواؤ۔ وہاں موجود سب لڑکوں کو پکڑ لو، اور ہاں، میری بات یاد رکھنا، مارنا کسی کو نہیں ہے۔ جو حکم سرکار۔ اکبر، میری بات یاد رکھنا، اگر پولیس وہاں پر آئی یا کوئی بات باہر نکلی، تمہارا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ بے فکر رہیں سر۔ ایک بار پھر اس نے پورا پاؤں ایکسیلیٹر پر رکھ دیا۔ نہ اپنی پرواہ تھی نہ کسی اور کی۔ اس وقت وہ صرف عنایا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر کہیں کہیں 2-4 گاڑیاں نظر آ جاتی، مگر اس سب میں ایک بار بھی اس کی گاڑی کی سوئی 100 سے نیچے نہ آئی، اور نہ ہی اس کا غصہ۔ ایک بار پھر اس کا فون بجا۔ مومن، کدھر ہو؟ دوسری جانب سے بھرائی آواز آئی۔ عنایا، تم ٹھیک ہو؟ نہیں، وہ دروازے کو ٹانگیں مار رہے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ فون کی دوسری جانب اس کی سسکیاں گہری تھیں، رونے میں شدت آئی تھی۔ عنایا، میری بات سنو۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ عنایا، اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ عنایا، میری بات سنو۔ وہ اس دوران اس پر پہلی بار چلایا۔ دوسری جانب بالکل سناٹا چھا گیا۔ عنایا، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ جی۔ کیا کمرے میں کوئی واش روم ہے؟ جی۔ واش روم میں خود کو لاک کر لو اور اس وقت تک باہر نہ آنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اوکے۔ دوسری جانب سے فون بند ہو چکا تھا۔ مومن نے دوبارہ کال ملائی، مگر عنایا کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ اب پنڈی کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ مزید کچھ منٹ میں وہ روات والے فارم ہاؤس پہنچنے والا تھا۔ ایک بار پھر اس کا فون بج اٹھا۔ ہاں، کہو اکبر۔ سر، یہاں ہم نے 4 لڑکے پکڑے ہیں، چاروں کے چاروں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اب بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں پہنچنے والا ہوں، تم بس رپورٹ تیار کرو کہ 4 لڑکوں کو کسی نامعلوم افراد نے قتل کر کے ان کی بوری بند لاشوں کو روات کے کسی پوش علاقے میں پھینک دیا۔ باقی 3-4 مہینے کیس چلا کر فائل بند کر دینا۔ جی سر، جیسے آپ کی مرضی۔ کتنے پولیس والے آئے ہیں تمہارے ساتھ؟ قریباً 8 لوگ ہیں، میں ایس ایچ او انسپیکٹر اور 3-4 سپاہی بس۔ کام ختم کر کے سب سے کہو کہ ادھر ہی رکیں، تاکہ سب کے ناشتے پانی کا حساب کتاب ایک ہی بار میں ختم کر دوں۔ جی سر۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ گاڑی کی رفتار خود بخود ہلکی ہوتی گئی۔ اس کی گاڑی چھوٹی دیواروں والی وسیع پراپرٹی کے سامنے رکی۔ دروازہ کھول دیا گیا اور اس نے گاڑی اندر کی طرف بڑھا دی۔ سامنے 4 لڑکے جن کی عمر 21 سے 22 سال کے درمیان ہوگی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی، نشے کے حالت میں جھول رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ساتھ مومن کی گردن کی رگیں مزید ابھری۔ ضبط کا پیالہ ٹوٹ چکا تھا۔
گاڑی سے نکلتے ہی اس نے ان لڑکوں میں سے ایک کا نشانہ باندھ کر سیدھا اس کے دل پر گولی چلائی۔ لہو کا فوارہ ہوا میں معطل ہوا اور وہ نیچے گرا۔ گر کر کچھ دیر چیخنے کے بعد اس کا وجود ساکت پڑ گیا۔ دوسرا نشانہ اس نے کتھئی کپڑوں والے شخص کا لیا۔ گولی سیدھا اس کے دماغ کو چیر گئی۔ اوئے نیلے سوٹ والے، تو بتا یہ سب کیوں کیا؟ کس کے کہنے پر کیا؟ وہ ان سب سے زیادہ نشے میں دھت تھا۔ کسی نے نہیں بھیجا، میں تو اس کا دیوانہ ہوں۔ یہ کہنا اس کی موت تھی۔ مومن نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر اس کی زبان کاٹی اور پھر گن کی نال اس کے منہ کے اندر تک گھسا کر گولیاں چلائیں جو اس کے سر کو چیرتی دوسری جانب سے باہر نکلیں۔ اس نے ایک سرد نگاہ اس کے ساتھ کھڑے وجود پر ڈالی۔ تمہیں آپشن دیتا ہوں، مر جاؤ یا زندہ رہو۔ چلو بتاؤ کیا چنتے ہو، زندگی یا موت؟ زندگی، پل کی تاخیر سے پہلے جواب آیا۔ کیوں؟ مجھے کوئی ایسی وجہ بتاؤ کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں، کیونکہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ جس کو تم لوگ ڈرا دھمکا رہے تھے وہ لڑکی تو تھی، مگر سب سے پہلے وہ میری بیوی تھی۔ اس کے آخری جملے نے سب پر سکتہ طاری کر دیا، ایک نہ ختم ہونے والا سکتہ۔ چلو اب بول بھی پڑو، خاموش کیوں ہو؟ خاموشی اب تک حاکم تھی۔ اس نے گن کی میگزین نکال کر بدلی اور اسے پھر ری لوڈ کیا اور اس کا نشانہ لیا۔ لگتا ہے تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے۔ چلو کوئی نہیں، میں نے تو تمہیں آپشن دیا تھا، اب تم نے خود ہی کوئی دلیل نہیں دی جس سے تمہیں زندہ چھوڑا جائے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور انگلی ٹریگر پر رکھی۔ نوشین نقوی، اس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ انایا کو پسند کرتا ہے، اور انایا وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ اس لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے؟ سینٹ میں ہے۔ انایا یہاں کیسے آئی؟ نوشین کے کہنے پر۔ کچھ لڑکیوں نے انایا سے دوستی کی، اس کا بھروسہ جیتا، وہ اسے یہاں پر بند کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا مگر مومن نے اس کے سینے میں گولی مار دی تھی۔ آخری جملہ سن کر مومن کا خون سلگ اٹھا تھا۔ 10 منٹ میں ان کو یہاں سے غائب کرو۔ حکم دیتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ انایا دروازہ کھولو۔ پہلی دستک۔ انایا، دوسری دستک۔ میں مومن، دروازہ کھولو۔ تیسری دستک۔ جواب ندارت۔ چوتھی بار اس نے لاک پر گولی چلائی اور پھر دروازہ خود سے ہی کھلتا چلا گیا۔ انایا، میں مومن، چلو باہر آؤ۔ وہ واش روم کا دروازہ بجا رہا تھا۔ انایا، دروازہ کھولو۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے گن نکالی، لاک کا نشانہ لیا اور گولی چلائی۔ پہلے کی طرح ایک بار پھر دروازہ کھلتا گیا۔ انایا کونے میں فرش پر سکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، سر گھٹنوں میں دبایا ہوا تھا۔ انایا، سارا غصہ خاک ہو گیا۔ مومن، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ تم بلاتی اور میں نہ آتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم مجھ پر غصہ ہو؟ مومن زندگی میں صرف ایک چیز نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے؟ کیا؟ آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مومن مر سکتا ہے مگر تم پر غصہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی مدد سے انایا کی آنکھوں سے آنسو چن لیے۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے انایا نے تھام لیا۔ اس نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر انایا کے گرد صحیح کر کے اڑائی اور اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکل گیا۔ گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر انایا کو بٹھایا اور دوسری طرف سے خود آ کر بیٹھا۔ اگنیشن میں چابی گھمائی اور پورا پاؤں ریس پر رکھ دیا۔ مومن، انایا اتنی دیر میں پہلی بار بولی تھی۔ ہاں۔ سوری۔ ہاں؟ سوری آج کے لیے۔ مجھے سوری بولنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ تم میری رعیت نہیں ہو۔ جس کی رعیت ہو تمہیں معافی بھی ان سے ہی مانگنی چاہیے۔ ڈیڈ کو پتہ چل گیا کیا؟ نہیں۔ پتہ نہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ابھی کے لیے گھر میں کسی سے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روحان سے بھی نہیں۔ اوکے۔ بھوک لگی ہے؟
جی، لگنی بھی چاہیے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مگر سب ریسٹورانٹ تو بند ہوں گے، ڈھابے تو کھلے ہوں گے نا۔ میں ڈھابے پر نہیں جا رہی، اب تو گاڑی اس راستے پر ڈل چکی ہے، تو سوری، جانا تو پڑے گا۔ وہ بنا کچھ کہے منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اچھا شکل تو ٹھیک کرو، ٹرائی کرنے میں کیا برائی ہے؟ اس نے نرم نگاہ ساتھ بیٹھی انایا پر ڈالی۔ اچھا نہ ہوا تو نہیں کھاؤں گی۔ وہ جواب میں ہلکا سا مسکرایا اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ میڈرڈ، اسپین، لیونزا ٹاور۔ پھاڑو جتنے پھاڑ سکتے ہو، شاپر کسی کے پیو کا ہے۔ روحان یہ شعر گنگناتے ہوئے لیونزا ٹاور میں داخل ہوا، جیسے وہ کوئی واقعی وہاں موجود سب کا پیو ہو۔ سر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ریسیپشنسٹ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ نک سے ملنے۔ مگر سر کی آج کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں رجسٹر۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ گیا، لفٹ کا بٹن دبایا اور پھر لفٹ نک کے آفس کے فلور پر کھلی۔ پورے فلور پر ایک ہی لڑکی کی مختلف تصاویر تھیں، جو کہ شاید ہینڈ پینٹنگز تھیں۔ روحان کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ شاید ان تصاویر میں شناسائی کا کچھ عنصر موجود تھا، مگر فی الوقت شناسائی ممکن نہ ہو سکی۔ وہ طویل راہداریوں سے گزرتا نک کے آفس کا دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ سامنے نک ٹی وی پر کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جسے اس نے روحان کے آنے پر ریموٹ کی مدد سے پاز کر دیا۔ روحان کرسی دھکیلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ابھی تک ٹی وی پر نہیں پڑی تھی۔ نیند کیسی آئی؟ ٹھیک تھی بس۔ کیوں؟ بس ٹھیک کیوں؟ مطلب اپنے بٹ جیسی نہیں آئی۔ نک بھول گیا تھا کہ یہ روحان تھا۔ وہ کسی طور پر کسی سے امپریس نہیں ہوتا تھا، اور ابھی اس دو رنگی آنکھوں والے ہسپانوی سے، یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ سرکار پہلے حکم کر دیتے تو حضور کا بیڈ بھی کارگو کروا لیتے۔ طنز کا پہلا تیر میان سے نکل چکا تھا۔ ہم جو تشریف لے آتے ہیں یہی کافی ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ روحان کی نظر اپولو پر پڑی جو اپنے کام میں مگن تھا۔ اوئے نک، اس ہسپانوی بندر کا کیا نام تھا؟ اس نے اردو میں پوچھا۔ اس کا نام؟ اس نے بھی جواب اردو میں ہی دیا تھا۔ ہاں، اور کس کو پوچھوں گا؟ کم عقل ہسپانوی۔ اپولو۔ اور یہ تم ہسپانیوں کو نئے نئے خطاب دینا کب بند کرو گے؟ معذرت، اب تو عادت پختہ ہو چکی ہے۔ بے پرواہی سے کہتا وہ اپولو کی طرف مڑا۔ اوئے! اپولو نے اپنی نظریں روحان کی طرف کی۔ یہ دو رنگی آنکھوں والا اگر کچھ کہے تو مجھے بتانا۔ اس نے جواب میں صرف سر ہلایا اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اوئے نک، کیا یہ گونگا ہے؟ نک کا قہقہا چھوٹا۔ اس کی بات پر نہیں، اس کے انداز پر۔ نہیں؟ پھر جواب کیوں نہیں دیتا؟ اسی سے پوچھ لے۔ واہ، دو رنگی ہسپانوی، واہ! جواب دیتا تو اور رولا ہی کیا تھا۔ ابا ویسے ٹھیک کہتے ہیں۔ نک کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ اسے روحان کے ابا کے قول، جو دراصل اس کے اپنے ہی ہوتے تھے، سننا پسند تھے۔ کیا کہتے ہیں ابا اب؟ ہسپانیوں سے مشورہ لینے سے بہتر ہے کسی گدھے سے مشورہ لے لو۔ اس کی بات سن کر نک کے ماتھے پر دو شکنیں ابھریں۔ تو پھر ساتھ بزنس کیوں کرتے ہو؟ ابا صحیح کہتے ہیں۔ جیسے جیسے نئے انگریز مینوفیکچر ہو رہے ہیں ان میں عقل بھی کم ہو رہی ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ دیکھ، ابا نے مشورہ لینے سے منع کیا ہے، پیسے لینے سے نہیں۔ نک نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روحان سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح اس سے ٹکراتا پھرتا تھا۔ ناشتہ کیا کرے گا؟ توستادہ کارن، ٹمیکیے سیڈ، چوروز اینڈ سم کافی پلیز۔ نک نے انٹر کام اٹھایا اور روحان کا آرڈر ہو بہو کوٹ کیا۔ جلدی کیجیے گا ذرا۔ اوکے، شکریہ۔ اس نے انٹر کام نیچے رکھا۔ اس کی نظر روحان پر پڑی جو بغیر پلک جھپکے ٹی وی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ میرے بچپن کی تصویر تمہارے پاس کیسے؟ نک نے سوالیہ نظر روحان پر ڈالی۔ تمہارے بچپن کی تصویر؟ ہاں، یہ ٹی وی پر بچہ میں ہی تو ہوں۔
निक ने हैरत से रोहान की तरफ देखा और फिर टीवी पर वीडियो को प्ले किया। वीडियो चलने लगी। रोहान अनाया और जायना की लड़ाई ख़त्म करवा रहा था। फिर तौसीफ शाहिद का उसको थप्पड़ मारना, सब वैसा ही था। रोहान, निक की आवाज़ से उसका सकता टूटा। हाँ, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे डैड कह रहे हैं उम्र 6 साल भी पूरी नहीं और फ्लर्ट देखो कैसे कर रहा है। हाँ, मगर इस लिहाज से तुम्हारी उम्र 20 साल होनी चाहिए, मगर तुम तकरीबन 25 के हो। हाँ तो वैसे ही, क्योंकि तुम मेरे हम उम्र लग रहे हो और तुम्हारी उम्र 6 साल तो नहीं लग रही। उसने उसी फ्रेम में अपने वजूद की तरफ इशारा किया। तुम सही कह रहे हो। वो एक पल को चुप हुआ। कोई भूली बिसरी यादें ताज़ा होने लगीं। निक, तुम्हें पता है, क़यामत के रोज़ आमाल नहीं नियतें तौली जाएंगी। अच्छा? उसकी नज़र में सवाल था। तुम्हें याद है, एक बार तुमने मुझसे पूछा था मेरी हसरत क्या है? एक ताज्जुब भरी मुस्कान उसके सफ़ेद चेहरे पर उभरी। हाँ। निक, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरा बचपन किसी गुलाब के बागीचे की तरह था तो तुम गलत हो। तुम्हारा बाप तो कभी था ही नहीं, मगर मेरा बाप होकर भी नहीं था। पूरा बचपन वो बस थे, मगर हमारे लिए मौजूद नहीं थे। मुझे सब लोग मलमाकार कहते हैं। एक ताज्जुब, एक दर्द उसकी सुनहरी आंखों में लहराया। शायद मैं उनकी वजह से मलमाकार बना। मैं बस चाहता था कि वो हमारे लिए मौजूद हों। चेहरा कदीम दर्द की दास्तान सुनाता था। मेरा बाप पैसे कमाने वाली मशीन बनता गया और इस दौर में हमें कहीं भूल गए। क्या सिर्फ पैसे देकर, बिल्स पे कर कर बाप का फर्ज पूरा हो जाता है? निक बस उसे देखता रहा, मगर बोला कुछ नहीं। नहीं होता। तुम्हें पता है, मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि हम अपना बचपन दोबारा से जीना चाहते हैं। वो इस्तेहज़ाइया हंसा। खुदा की कसम, मुझे ऐसी ख्वाहिश कभी नहीं हुई। एक और दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। तुम्हें पता है, मैंने यतीम ना होकर भी यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारी। बस फ़र्क ये है कि यतीम खाने में बहुत से अमीर पैसे देते हैं जो बच्चों की कफ़ालत में खर्च होता है। हमारा भी यही हिसाब था, मगर पैसा सारा बाप का था। तुम्हें पता है मैंने क्यों अपनी ज़िंदगी को यतीमों से तशबीह दी? क्यों? क्योंकि उनको भी अच्छे बुरे में फ़र्क का बताने वाला कोई नहीं होता, और ना ही हमें था। हमें किसी ने नहीं बताया कि आदम कौन, इब्लीस कौन। हमें तो आधी ज़िंदगी ये समझने में लग गई कि आदम अच्छा था या इब्लीस। मुझे लगता था कि इब्लीस ने पहचान के लिए खुदा की नाफरमानी की, मगर जब पहली बार कुरान सुना तो पता चला कि किस्सा पहचान का तो था ही नहीं, कहानी तो सारी गुरूर की थी। मगर तब तक हम इब्लीस बन चुके थे। ऐसे इब्लीस जिनकी इब्लीस बनने की असल वजह इब्लीस से यकसर मुख्तलिफ थी। निक, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि किस वक्त मैंने बशरियत की लाशऊरी दीवार तोड़ी और कब शैतानियत की राह का मुसाफिर बन गया। उसके लहजे में तकलीफ वाज़े थी। मैं कभी पैसे का भूखा नहीं था, और ना ही अगर मुझे ये लाइफस्टाइल ना मिलता तो मैं मर जाता। डैड हमें सिर्फ बर्थडे पर गले लगाते थे। उन्होंने हमें कभी पैसों की कमी नहीं होने दी। मगर फारसी का शेर है, खुश खुल्की आफ्ताबस्त दरेहर खुजा बेताबद, हमेरा गर्म कुनद व हमेरा रोशन। यानी उन तोहफों में खुलूस तो कभी था ही नहीं, वो बस नुमाइशी चीज़ें थीं। कसूर उनका भी नहीं था। दुनिया को तवाज़ुन पसंद है और हुस्न का दूसरा नाम ही तवाज़ुन है। और कब ऐसा नहीं हुआ कि हुस्न आँख को भाया ना हो। वो मामूल वाला रोहान नहीं लगता था। तुम्हें पता है, पाकिस्तान में कहा जाता है एलीट तबके के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। आसान अल्फाज में, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। मगर तुम मुझे खुद ही बताओ कि इसमें उनका क्या कसूर है, जब उन्हें अच्छे बुरे में फ़र्क ही बताने वाला कोई नहीं। उन्हें यही नहीं पता कि आदम और इब्लीस में अच्छा कौन, नेक कौन, बद कौन। तासुफ, सिर्फ तासुफ था जो आवाज़ में बाकी था। अब बताओ, जब वो आंखें खोलते हैं तो पहली चीज़ जो वो सीखते हैं वो पैसा होता है।
ماں باپ کا نام بعد میں، پہلے پیسہ بولنا سیکھتے ہیں۔ نک، اب تم خود بتاؤ، جو بچہ دیکھے گا وہی تو کرے گا نا؟ اس نے رک کر لمبی سانس لی اور پھر بولنا جاری کیا۔ پہلی چیز جو وہ سیکھتے ہیں وہ پیسہ اور دوسری چیز طاقت ہوتی ہے۔ ان کا ایمان ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہی عاقل، وہی طاقت، وہی ظالم، وہی ملزم، وہی عدل، وہی انصاف، وہی حاکم، وہی مالک۔ پیسہ ان کو خدا چھوڑ کر سب کچھ بنا دیتا ہے، یا یہ ان کی سوچ ہے جو انہوں نے بڑوں سے سیکھی ہوتی ہے۔ تعصب، صرف تعصب۔ میں بہت حساس بچہ تھا، میں اپنے ماں باپ کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ میری بہن انایا، تم تو اسے جانتے ہی ہو، وہ ایک دن پارک جانے کی ضد کرنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر ایک دھندلی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے بنتی چلی گئی۔ ڈیڈ؟ جی؟ واشنگ مشین میں سانس آتا ہے؟ ہاں، کیوں؟ اچانک سے انہیں کوئی بات ٹھٹکی۔ روحان، انایا کہاں ہے؟ اسے واشنگ مشین میں ڈالا ہے؟ جی، پر اس نے خود کہا تھا کہ اسے جھولا لینا ہے۔ آئی ایم انوسینٹ۔ پھر انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور پھر تو مانو میری زندگی کا واحد مقصد ان کو تنگ کرنا تھا۔ میں ہمیشہ انایا کے ساتھ کچھ کر دیتا جس کی وجہ سے وہ مجھے ڈانٹتے اور انایا کو بغیر سالگرہ کے پیار کرتے، اور اس طرح وہ اپنی روبوٹ والی زندگی چھوڑ کر مجھ سے بھی بات کر لیتے اور انایا سے بھی۔ نک جواب میں بس نرم سا مسکرایا۔ ایک اور بات بتاؤ، انایا بہت حساس اور نازک تھی۔ تھی کیا؟ ابھی بھی ہے۔ میں اس کی وجہ سے ڈیڈ اور موم سے ڈانٹ کھاتا تھا تاکہ میری بہن کو اس کے حصے کا پیار مل سکے۔ وہ چھوٹی تھی، میں بچپن سے ہی اس کے سامنے دیوار بن گیا تاکہ دھوپ اس تک نہ پہنچ سکے۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تعصب، صرف تعصب جو باقی رہا۔ تمہیں پتا ہے یہ دنیا کب تمہیں اپنے اصل رنگ دکھاتی ہے؟ کب؟ جب تمہارے ماں باپ مر جائیں یا وہ تم سے بے پرواہ ہو جائیں۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، میں ان سب سے گزر چکا ہوں۔ تعصب، صرف تعصب۔ تمہیں پتا ہے میری ڈریم لائف سٹائل کیا ہے؟ کیا؟ ہمارا مٹی کا گھر ہوتا، میرے باپ کی فروٹ کی ریڑھی ہوتی، وہ دن بھر محنت کر کے آتا، میں اور میری بہن انہیں دباتے، میری ماں روٹی بناتی اور ہم سب چولہے کے پاس بیٹھ کر کھاتے، دنیا کی دوڑ سے دور ایک ایسے گھر میں زندگی بسر کرتے جہاں مکان کچے اور رشتے پکے ہوتے۔ پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے گھر پکے ہوتے گئے رشتوں کی بنیادیں کمزور ہوتی گئیں۔ آخری جملے تک اس کی آواز بھرا چکی تھی۔ نک، جس دنیا میں نے آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں پیسہ کمانا میرا شوق نہیں، میری مجبوری بن گیا ہے۔ اس دنیا کے تخت پر اب ابلیس بیٹھا ہے جس نے رذائل اخلاق کو شوق نہیں ضرورت بنا دیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھ کے کونے سے آنسو چن لیا۔ خیر، میں بھی کہاں کی بات کہاں لے گیا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میرے ڈیڈ میری عمر غلط کیوں لے رہے ہیں۔ اس کی نظر سامنے صدر کرسی پر بیٹھے نک کی طرف گئی۔ بات ساری اتنی سی ہے کہ انہیں کبھی میری اس طرح پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ وہ میری عمر یاد رکھتے۔ ان کے لیے روحان صرف ایک مصیبت لانے والا طوفان تھا جو ہر ایونٹ میں کوئی نہ کوئی طوفان لاتا رہتا تھا۔ میرے ساتھ وہ صرف میری برتھ ڈے پر ہی نرمی سے بات کرتے، اور مزے کی بات، ہمارے گھر میں سالانہ تصویریں صرف عید پر ہی لی جاتی تھیں۔ پھر ہم بڑے ہو گئے اور ہم سب ایسے ایکٹ کرنا شروع ہو گئے جیسے ہمارے درمیان کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ ڈیڈ سیاست میں چلے گئے، رومن مجھے مل گیا، مرسش مومن کو۔ جب ہم نے پہلے سے بنی سلطنتوں کے تخت سنبھال لیے تو انہوں نے ریٹائرڈ لائف گزارنا شروع کر دی۔ وہ پھر ہنسا۔ یعنی تب بھی دن ویران، شام سرد، رات اندھیری اور صبح بے نور تھی، اور اب بھی میرا سارا بچپن اور اب تو لگتا ہے کہ آگے کی ساری زندگی حاصل لا حاصل کا حساب کرتے گزر جائے گی۔ وہ اب کی بار قہقہہ لگا کر ہنسا، مگر نک جانتا تھا ان قہقہوں میں کہیں دور تعصب پوشیدہ تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازہ بجا۔ آ جاؤ۔ روحان کا ناشتہ آ چکا تھا۔ اسلام آباد۔
صبح کا سورج اسلام آباد پر سرد اترا تھا۔ پردوں کے پار سے آتی روشنی بیڈ پر انگڑائی لیتے وجود کو بیدار کر چکی تھی۔ سنہری مخملی بال سفید چہرے پر آ رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے ہٹائے اور سرخ گال واضح ہوئے، جو کہ شاید کمرے میں چلتے ہوئے ہیٹر کی وجہ سے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ سورج کی روشنی سیدھا اس کی آنکھوں میں جانے کی وجہ سے گہری قندیل آنکھیں افق پر پھیلی پہلی کرن کی مانند روشن ہوئی۔ تو پھر مصنف نے بھی لکھ ڈالا، حسن تمام ہوا۔ انایا اپنے بیڈ سے اٹھی اور سیدھا واش روم گئی۔ 1 گھنٹے بعد تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی، بیگی پینٹ پر ہم رنگ ٹاپ پہنے، کندھے پر سویٹر لٹکائے جس کی نوٹ گلے میں بندھی تھی، بلیک شوز پہنے زینے اترتے ہوئے کچن میں آئی۔ خیریت؟ سب کی آنکھوں میں نمائش تھی اور سب کو اسے گھورتا دیکھ کر وہ واقعی حیران ہوئی۔ جی ہمیں کیا ہونا ہے؟ آپ کا ناشتہ لگاؤں؟ نہیں، مومن آ رہا ہے، اس کے ساتھ باہر جا کر ہی کھا لوں گی۔ ایک بار پھر رعایا حاکمان کے بارے میں سرگوشی ہونے لگی۔ عجیب ہے، پتہ نہیں یہ سب ایسے کیوں ایکٹ کر رہے ہیں۔ اس کا فون بج اٹھا۔ علی خط میں مومن نام جگمگا رہا تھا۔ انایا میں باہر ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اوکے۔ فون بیگ میں رکھتی وہ باہر نکلی۔ سلام۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر بیٹھی۔ سلام۔ نیند ٹھیک آئی؟ ہاں۔ ناشتہ کیا؟ نہیں، پر بہت بھوک لگی ہے۔ پین کیکس کھانے ہیں؟ ہاں، اور ساتھ میں ہاٹ چاکلیٹ بھی۔ اوکے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور گاڑی چلا دی۔ انایا؟ جی؟ مجھے مرسش میں 10 منٹ کا کام ہے، کچھ ڈیزائنز دینے ہیں، بس ان کے ہینڈ اوور کرنے ہیں۔ پہلے وہاں چلا جاؤں پلیز؟ اچھا 10 منٹ جو ہے نا وہ 10 منٹ ہی رہیں، گھنٹہ نہ بن جائیں۔ اس کا قہقہا بلند ہوا اور اس نے گاڑی مرسش کی طرف بڑھا دی۔ قریب 10 منٹ بعد وہ مرسش کے پارکنگ ایریا میں تھے۔ چلو آ جاؤ۔ وہ دونوں ہم وقت گاڑی سے نکلے اور آگے بڑھ گئے۔ وہ ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ انایا کا پاؤں پتھر کے ساتھ مڑا اور اس کی چیخ بلند ہوئی، مومن! وہ پل میں اس کی طرف مڑا اور پلک جھپکتے ہی اس نے انایا کو پکڑ لیا۔ آرام سے چلو، کیا ہو گیا ہے؟ میرا فون۔ انایا نے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا جو کہ ٹوٹ چکا تھا اور آن بھی نہیں ہو رہا تھا۔ انایا؟ ابھی اسے کچھ سمجھ لگتی کہ مومن نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اس کا رخ موڑ دیا۔ پہلی آواز، پہلی گولی چلی۔ دوسری آواز، دوسری گولی چلی۔ مومن نے انایا کو آہستہ سے خود سے الگ کیا۔ جلتا مادہ اس کے جسم میں گھر کر چکا تھا۔ گولیاں اس کے ماس کو اندر سے جلا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ انایا کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا جب اس نے اپنے ہاتھوں میں خون لگا دیکھا، مومن کا خون، اور پھر اس کے حواس معطل ہوتے گئے۔ مومن نے اپنے ہوش میں آخری کام جو کیا تھا وہ دائم کو SOS کا سگنل بھیجا۔ کب اسے اسپتال لایا گیا، کب وہ OT میں گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا۔ یوں مانو وقت ایک جگہ تھم گیا اور دوسری جگہ رفتار پکڑ لی۔ انایا! دائم بھاگتا ہوا انایا کے پاس آیا۔ مومن کدھر ہے؟ وہ کیسا ہے؟ انایا کے سفید کپڑے مومن کے خون سے داغدار ہو چکے تھے۔ OT کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر نکل کر آیا۔ مومن نام کے پیشنٹ کے ساتھ کون آیا تھا؟ ہم۔ دائم اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ہی از ڈیڈ۔ پھر یوں مانو ان کے پاؤں سے زمین پھسلنے لگی اور آسمان ان کے سر پر ناچنے لگا۔ مومن مر چکا تھا۔ اگلے دن صبح 10 بجے تک مومن کی تدفین کر دی گئی تھی۔ تو یہاں اختتام ہوتا ہے اس ایپیسوڈ کا، اور میرے لیے بھی بڑا ہی شاکنگ ہے کہ یہ مومن کو کیا ہو گیا، مومن کو کون مار سکتا ہے، اور کیا واقعی مومن مر گیا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اور مومن کو مارا کس نے؟ جو فارم ہاؤس پہ لوگ تھے ان سے کوئی کنیکشن بنتا ہے، یا یہ بلیڈ والے لوگ ہیں جن کا لیونزا ٹاور سے کوئی تعلق بن رہا تھا؟ بہرحال یہ تو ایک بڑا ہی ٹوسٹ آ گیا ہے۔ مجھے تو یقین اب تک نہیں ہو رہا کہ مومن مر چکا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ روحان کیا کرے گا۔ مومن اس کا بیسٹ فرینڈ، وہ تو مومن کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتا تھا، رہتا بھی نہیں تھا۔ تو اب روحان تو بڑا ہی غصہ ہو جائے گا اور کس طرح انتقام لے گا، دیکھتے ہیں۔
لیکن آپ کو اور مجھے ہم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی ایپیسوڈ کے لیے، کیونکہ اس کی تھرڈ ایپیسوڈ ابھی رائٹر نے ریلیز نہیں کی۔ جیسے ہی اس کی تھرڈ ایپیسوڈ ریلیز ہوتی ہے میں آپ کے پاس ناول کی اگلی قسط لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔